يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ او کا مطلب عربک کے اندر یا کا ہوتا ہے، جیسے وا کا مطلب اور او کا مطلب یا۔ کسیبم، سیب دوستو بارش کو کہتے ہیں، لیکن بارش کی دو قسمیں میں آپ کو واضح کرتا ہوں۔ ایک بارش کو مطر کہتے ہیں، جو کہ دن کے وقت دھیمی دھیمی خوبصورت بارش ہو رہی ہو، اور سیب کڑک کے ساتھ جو بارش ہو رہی ہو اس کو سیب کہتے ہیں، اور یہ رات کے وقت گرج چمک کے ساتھ جو بارش ہوتی ہے۔ من کا مطلب سے، انگلش میں اس کو فرام کہتے ہیں۔ سما، اردو میں یہ سما کا مطلب واضح ہے۔ سما کا مطلب آسمان۔ فی کا مطلب میں، ہی یعنی آسمان میں۔ یہ ہی جو ہے یہ آسمان کی طرف دلالت کرتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ظلمات تاریکی کو، گمراہی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد تاریکی۔ وا کا مطلب اور، رعد کا مطلب گرج، و برق، اور وا کا مطلب وا، برق کا مطلب بجلی۔ یجعلون، یا کا مطلب وہ، واو اور نون نے اس کو جمع کا صیغہ بنا دیا۔ جعلہ کا مطلب ڈال لینا، داخل کر لینا۔ وہ داخل کر لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں۔ اصابہ کا مطلب انگلیاں۔ ہم اپنی، ہم دے یعنی وہ زیادہ اپنی انگلیاں۔ فی میں، آذان اذن کی جمع، کان۔ ہم اپنے، من الصواعق، کس میں سے؟ صواعق۔ یہ صواعق سائقہ سے اخذ شدہ، یعنی ایسی بجلی جس کے اندر کڑک موجود ہو۔ حذرہ کا مطلب ڈر، گھبراہٹ۔ کس کا ڈر؟ الموت، موت کا ڈر۔ واللہ، وا کا مطلب اور، اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کا۔ آئیں دوستو اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے اتری اس بارش کی مانند ہے۔ فیہ ظلمات، جس کے اندر تاریکی ہے، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور چکا چوند بجلی ہے۔ یجعلون اصابعہم، اور وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق، کس سے ڈر کر؟ اس کڑک والی بجلی سے ڈر کر، حذر الموت، جیسے کہ موت نے ان کو گھیر لیا ہو، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط، اور اللہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، بالکافرین کافروں کا۔ دوستو، آیت نمبر 19 تمثیل کی یعنی سمبلزم کی انتہائی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سیب یعنی بارش، ظلمات اندھیرا تاریکی، رات گرج چمک اور برق کی مثال دیتے ہیں۔ اصل میں
یہ منافقوں کی وہ سچویشن ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ہر وقت پاتے ہیں۔ منافق اصل میں دوستو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جن کے اوپر مکمل مایوسی چھا جاتی ہے اور مکمل تاریکی چھا جاتی ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یرجعون، یہ واپس پلٹنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایک اور قسم ہوتی ہے منافقوں کی، وہ کیا ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں تو ایمان کی روشنی ان کے سامنے جل اٹھتی ہے، لیکن جو ہی وہ اس سے دور ہوتے ہیں تو وہ روشنی بجھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر یہ خوبصورت مثال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کی مثال ایسے ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو، یعنی ایمان کی بارش نازل ہو رہی ہو، اور ان کے لیے جب وہ دور ہوتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تو ان کا آسمان تاریک ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر وہ کڑک، وہ بجلی جو کبھی کبھی روشن ہو کر ان کے سینے کو منور کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ قیامت والے دن، آخرت والے دن، ہر ایک انسان کو اس کے ایمان کے برابر روشنی دی جائے گی۔ کسی کی روشنی تو پہاڑ کے جتنی ہوگی کیونکہ ان کا ایمان بہت سٹرونگ ہوگا، اور کسی کی روشنی ایک کھجور کے تنے کے برابر ہوگی، اور کسی کی روشنی بالکل ایک انگوٹھے کے برابر ہوگی، اور اس میں سے ناکافی روشنی ہوگی اور وہ بھی کبھی جلے گی کبھی بجھے گی۔ یہ بالکل وہ مثال ہے ان کی کہ منافق، ان کی روشنی کبھی جل جاتی ہے اور کبھی بجھ جاتی ہے۔ لیکن دوستو ایمان والوں نے تو اپنا رستہ طے کر لیا ہوا ہے۔ یہ جو کڑک، بجلی کا چمکنا، گرجنا، اصل میں یہ وہ امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، وہ جھٹکے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے راستے پر بلا خوف و خطر چلتے رہتے ہیں، اور جیسے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وہ تو ان تمام مشکلات میں اپنے ایمان کو اور پختہ پاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر سونے کو ہم آگ کے اوپر تپاتے ہیں تو وہ کندن بن جاتا ہے، لیکن اگر ہم لکڑی کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ جن کا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ان رستوں کے اوپر چلنے کے لیے، وہ تو اللہ کی بتائے ہوئے تمام رستوں کے اوپر اپنی مستقل مزاجی سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو منافق ہیں ان آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ہم نہ ادھر کے رہے، ہم نہ ادھر کے رہے۔ دوستو یہ بہت خوبصورت مثال ان کی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور ان منافقت کی حرکات سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي